خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے پاکستانیوں پر کہ انہیں اللہ رب العزت نے یہ پاک سرزمین پاکستان عطا فرمائی، جو کہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مدینہ منورہ کے بعد اسلامک آئیڈیالوجی کی بیس پر بننے والی پہلی ریاست ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اسلامک آئیڈیالوجی ہے۔ اس ملک کے حصول کے لیے ہمارے بڑوں نے، آباء و اجداد نے، مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جانی قربانیاں بھی دی ہیں، مالی قربانیاں بھی دی ہیں، اور اسی حوالہ سے آج کا یہ دن 23 مارچ جو یوم پاکستان کہلاتا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، پاکستانی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ یہ دن ہمیں اس امر کی یاد دلاتا ہے، اس امر کا احساس دلاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے، مسلمانوں نے اس ملک کو ایسے ہی نہیں حاصل کر لیا۔ یہ ملک کوئی سونے کی پلیٹ میں رکھ کر مسلمانوں کو پیش نہیں کر دیا گیا، بلکہ اس کے لیے بے شمار قربانیاں دینی پڑیں، جو قربانیاں مالی بھی تھیں، جانی بھی تھیں، رشتہ داروں کی بھی تھی، گھر والوں کی بھی تھی، طرح طرح کی قربانیاں دے کر پھر یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ ملک خون شہیداں کی برکت سے ہے، غازیوں کی برکت سے ہے کہ آج ہم ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو باضابطہ طور پر مسلمانوں نے جداگانہ وطن کا مطالبہ کیا۔ 23 مارچ 1940 سے لے کر 14 اگست 1947 تک مسلسل محنت کی قیام پاکستان کے لیے، حصول پاکستان کے لیے، اور مثالی جد و جہد کی گئی، قربانیاں دی گئیں، ہجرتیں کی گئی، باہمی اخوت کا مثالی نمونہ پیش کیا گیا کہ جس سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن قرارداد ایسی پیش کی گئی جس کی بنیاد پر بر صغیر کے مسلمانوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بننے والے ملک کی بنیاد رکھی، اور 7 سال کے طویل عرصہ کی محنت کے بعد کامیابی ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا کیا۔ اسی اہمیت کی بنیاد پر آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے۔ اس ایمان کے مطابق، اس اسلام کے مطابق آپ تب تک اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتے جب تک آپ مکمل آزاد نہ ہو۔ جب تک آپ پر اغیار کا تسلط ہوگا تو آپ زندگی اسی طرح گزاریں گے جیسے وہ چاہیں گے۔ تو زندگی کے سب سے بڑے مقصد کے حصول کے لیے سب سے پہلی جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ انسان کی آزادی ہے، اور اسلام انسان کی آزادی کو ہی چاہتا ہے، انسان کی آزادی کو ہی پسند کرتا ہے، چاہے وہ آزادی انفرادی ہو یا اجتماعی۔ ذرا پس منظر میں جائیے کہ اسلام کس طرح انفرادی ایک ایک فرد کی آزادی کو چاہتا ہے۔ اسلام سے پہلے کے حالات کو دیکھیے تو آپ کو غلامی در غلامی نظر آئے گی۔ بہانے ڈھونڈا کرتے تھے کہ کسی طرح کسی کو غلام بنا لیا جائے۔ سب سے بڑا کاروبار، سب سے بڑی تجارت انسانوں کا خرید و فروخت ہوا کرتا تھا۔ 3 طریقوں سے غلام بنائے جاتے۔ ایک تو جنگ ہوئی، جو قیدی پکڑے گئے اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام، ان کی نسلیں بھی غلام۔ اسلام نے اعلان کر دیا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ اب کے بعد جو بھی جنگی قیدی ہوگا یا تو احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑا جائے گا، احسان کرو چھوڑ دو، اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر فدیہ لو اور چھوڑ دو۔ آپ حضرات کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں نے کس کس طرح آزاد کیا، فدیہ لے کر آزاد کیا۔ مسلمان بچوں کو پڑھا دو، آزادی لے جاؤ، فلاں کام کر لو، آزادی۔ تو جنگی قیدیوں کی آزادی اس طرح اسلام نے ختم کی۔ اور دوسرا طریقہ ان کا غلام بنانے کا یہ تھا، جیسے آج چور ڈاکو ڈکیتی کرتے ہیں، سامان لے جاتے ہیں، اس وقت سامان کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی لے جایا کرتے۔ اب جو انسان ڈاکے کی زد میں آ گیا، پکڑا گیا، اب وہ ہمیشہ کے لیے غلام، اس کی نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے غلام۔ اسلام نے اس غلامی کی صورت کو بالکل ختم کر دیا کہ یہ غلامی اب نہیں چلے گی۔ تیسری صورت غلامی کی کہ نسل در نسل لوگ غلام چلے آ رہے تھے، باپ غلام، اس کا بیٹا غلام، یہ غلامی چلتی ہی چلی جائے گی۔ اب حکمت کے تحت اس کو فوراً ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اسلام نے کیا کیا؟ ترغیب چلائی، فک و راقبہ کی تحریک چلائی کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ انسان ہے اور انسان کی اصل آزادی ہے، انسان آزادی کے لیے بنا ہے، غلامی کے لیے نہیں بنا، اسی لیے فک و رقبہ، غلاموں کو آزاد کرو۔ اور طرح طرح کے اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی بارش ہوئی، انوارات ہوئے کہ جو غلام کو آزاد کرے گا اس کو یہ نعمت ملے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر یہ معاملہ ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ کفارات جتنے بھی ہیں، جھوٹی قسم کھا لی، روزہ توڑ دیا، اور طرح طرح کے کفارات، سب سے پہلا جو حکم دیا کہ غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اگر کوئی کام نہیں بھی ہوا تو غلام آزاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں انعامات سے نوازیں گے، بے حد و بے حساب ثواب سے نوازیں گے۔ اور اس کی ابتدا حضور علیہ السلام نے اپنی ذات سے کی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 63 غلاموں کو آزاد کیا، اور پھر اپنے گھر سے سلسلہ چلایا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی کے اندر 66 غلاموں کو آزاد کیا، سلسلہ خاندان کی طرف بڑھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر 70 غلاموں کو آزاد کیا۔ یہ آزادی، انسان کی آزادی چاہ رہا ہے اسلام۔ اور یہ پھر سلسلہ چلتا ہوا
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک گیا۔ حکیم بن حزام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 100 غلاموں کو آزاد کیا، پھر ہر ایک نے اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق غلاموں کو آزاد کیا کہ یہ غلامی ختم ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر 1000 غلاموں کو آزاد کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ وسعت زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے حیثیت زیادہ دے رکھی تھی، 30,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ یہ اسلام آزادی چاہتا ہے، غلامی نہیں چاہتا، اسلام بند نہیں کر دیتا۔ اسلام انسانوں کو، یہ اسلام کا ہی مرہون منت ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ہمیں کوئی بھی فرد غلام نظر نہیں آتا، ہر ایک آزاد نظر آتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ اور پھر انفرادی کے ساتھ اسلام اجتماعی آزادی کو چاہتا ہے کہ انسان اگر اجتماعی طور پر آزاد ہوں گے، مسلمان آزاد ہوں گے تو اپنے کام بخوبی انجام دے سکیں گے۔ یہی وجہ ہے مکہ میں جب تکلیف ہوئی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑو، اپنا علاقہ چھوڑو اور حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف، اور پھر اللہ رب العزت نے احسان کیا کہ مسلمانوں کو اسلامی ریاست مدینہ المنورہ عطا کی، جہاں اس مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ رب العزت کو خوش کر سکتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جائیں۔ یہ مقصد ہے۔ یہ صحابہ کرام مقصد بیان کیا کرتے تھے اسلام کا، کہ اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالا جائے۔ اور آزادی کتنا بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ ان کو بہت بڑے کرب سے ان کو اور ان کی قوم کو نجات دی۔ اب کس کرب میں تھے ان کی قوم؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم کس کرب میں مبتلا تھی؟ فرعون اور قوم فرعون کی غلامی کے کرب میں تھی۔ اللہ رب العزت نے اس غلامی سے نجات دینے کے بعد احسان جتایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، کہ ہم نے موسیٰ پر اور ہارون علیہ السلام پر، ان دونوں پر احسان کیا۔ کیا؟ کہ ان کو بھی نجات دی اس غلامی سے، ان کی قوم کو بھی نجات دی اس غلامی سے۔ یہ اتنا بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اس لیے اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفرادی آزادی بھی دی، اجتماعی آزادی بھی دی، تو ہم اس کی قدر کریں۔ اس کی قدر اگر پوچھنی ہے تو ان علاقوں کے مکینوں سے پوچھیں، ان علاقوں کے رہنے والے افراد سے پوچھیں کہ جو اغیار کے تسلط میں ہیں اور ان کے طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ان سے اس کی قیمت پوچھیں کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو آج یوم پاکستان کے حوالہ سے ہم نے کئی باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کا ریویو کرنا ہے کہ یوم پاکستان اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے کا دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس دن کے اندر ہمیں آزادی جیسی نعمت کی بنیاد رکھنے کی توفیق دی۔ سب سے بنیادی کام اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ یہ یوم پاکستان حقیقت میں یوم تشکر ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اور پھر یوم پاکستان مسلمانان بر صغیر کے اس وقت کے غیر متزلزل اتحاد اور عملی جد و جہد کے حوالہ سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی انتشار اور افتراق، جدائی کے بجائے ہم آہنگی اور ہم بھی وحدت کا سبق سیکھیں، ہم بھی آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں جیسے اس وقت کے مسلمان اتفاق اور اتحاد سے رہے تھے۔
اور انہوں نے اتنی بڑی نعمت کا حصول حاصل کیا۔ اور یوم پاکستان ہمیں تحریک پاکستان میں لازوال قربانیوں کو، قربانی دینے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا درس دیتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر آج ہمارے لیے ایک آزاد راہ ہموار کی، ہمارے لیے ایک آزاد ملک حاصل کیا۔ اور یوم پاکستان صوبائیت اور نسلی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بجائے اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے۔ اور پھر آج کے دن یہ ناچ گانے کا دن نہیں ہے، آج کا دن اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا دن ہے، اور قومی اور انفرادی محاسبہ کا دن ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک تو دے دیا، ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس کا محاسبہ کرنا ہے، اور اپنی گزشتہ زندگی پر نظر دوڑانی ہے کہ جہاں جہاں جو کمی نظر آئے، جو ناکامیاں نظر آئیں، ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے آگے اپنے لیے نئی راہیں ہموار کرنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابیاں دی ہیں ان کامیابیوں کی وجوہات کو دیکھیں اور ان کامیابیوں کو جاری رکھیں، تاکہ یہ ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکے۔ یہ اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن ہمیں اس لیے دیا، نہ کہ اس لیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس دن کے اندر اتنا ناراض کر لیں کہ جو عام دنوں سے بھی زیادہ ناراضگی والا سبب ہو، عام دنوں سے بھی زیادہ ناراض کرنے کا سبب بن جائے، ایسا نہ کریں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر قیام پاکستان کے مقاصد کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا، اتنی قربانیاں کیوں دی گئی؟ ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے، زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، یا مقاصد کچھ اور تھے؟ اس پر ہم نے غور کرنا ہے، اور اس پر غور کرنے سے ایک شاعر نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہے غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت، عوام ہو یا خواص اب بھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی ہے ٹوٹے سے جام اب بھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم مقصد کی تکمیل سے بھی بہت دور ہیں۔ مقاصد کیا تھے؟ چند مقاصد گنوا دیتا ہوں۔ پہلا مقصد اسلامی ریاست کا قیام تھا، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ مدینہ منورہ کے بعد یہ وہ ریاست ہے کہ جو اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر بنائی گئی، اور حضور علیہ السلام اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اقتدار کے ذریعے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اقتدار کے ذریعے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں اقتدار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان مقتدر شخصیات کی صفات کیا بیان فرمائیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جن کو ہم نے زمین میں قدرت عطا کی، جن کو ہم نے اقتدار دیا، اب ان کا کام کیا ہے، ان کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ وہ نظام صلاۃ قائم کریں، وہ نظام زکوٰۃ قائم کریں، وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں، برے کاموں سے روکیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور یاد رکھیں کہ تمام کاموں کا انجام بالآخر اللہ رب العزت کے پاس ہونے والا ہے۔ اگر کمی ہو گئی تو اللہ رب العزت پوچھیں گے أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس سے رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ سے تحریک پاکستان کے دوران پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کا حصول تو چاہتے ہیں، یہ بتائیں کہ اس میں قانون کون سا نافذ کریں گے، کون سا قانون چلے گا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ ہمیں قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قانون آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ کی ریاست میں بن چکا ہے۔ اور پھر حصول پاکستان کے بعد 13 جنوری 1948 کو ایک خطبہ کے دوران فرماتے ہیں ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے کہ جس میں ہم اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ یہ ہے حصول پاکستان کا مقصد۔
دوسرا بڑا مقصد حصول پاکستان کا وہ ہے اللہ رب العزت کی حاکمیت کو بنیاد قرار دیا جائے کہ حقیقی حاکم اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حقیقی مالک بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ جس کو اللہ عزت دے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جس کو ذلت دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کو ملک عطا کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جس سے ملک واپس لے لے پھر بھی اللہ رب العزت سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حقیقی طور پر مالک الملک ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آزادی کا معنی مادر پدر آزادی نہیں ہے۔ یہ ملک اس لیے آزاد نہیں کرایا گیا کہ ہم مکمل طور پر آزاد ہو گئے، اب جو دل میں آئے کرتے پھریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اگر جنت تلاش کرنی ہے، جنت کا حصول یقینی بنانا ہے تو آخرت کے لیے اعمال کریں، کیونکہ ایک مومن کے لیے حقیقی جنت آخرت کی ہے اور دنیا قید خانہ ہے۔ تو آزادی کا معنی کیا تھا؟ آزادی کا حصول کیا تھا؟ کیوں تھا؟ آزادی اس لیے حاصل کی گئی کہ اغیار کا تسلط ہم سے ختم ہو جائے۔ اغیار کے تسلط سے آزادی تھی، نہ یہ کہ اللہ رب العزت کے فرامین سے بھی آزادی۔ آج ہم اعلان کرتے پھریں کہ ہمارا بدن ہے، ہمارا اپنا جسم ہے، ہم پر کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ یاد رکھیں کہ نہ انسان کا یہ بدن اس کا اپنا ہے اور نہ ہی اس پر چلنے والی مرضی اس کی اپنی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نہ انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے ہماری کوئی مرضی نہیں چلی، اللہ رب العزت نے بھیج دیا، اور جب جائیں گے پھر بھی اپنی کوئی مرضی نہیں چلے گی کہ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، میری 20 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، 40-50 سال کیا عمر ہوتی ہے، میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مرضی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جسم اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی امانت ہے، اور امانت والا جب چاہے اپنی امانت واپس لے سکتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تمہارا رب اللہ ہے، ملک اسی کا ہے، بادشاہت اسی کی ہے، تو مرضی بھی اسی کی ہی چلے گی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر نہ برٹش لا چلے گا، نہ امریکن لا چلے گا، بلکہ قانون کون سا ہوگا؟ اسلامک لا ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے بنایا گیا لا ہوگا، تو تب ہی مقصد کی تکمیل ہوگی، ورنہ ہم مقصد سے بہت دور ہوں گے۔ تیسرا بڑا مقصد دو قومی نظریہ کا تحفظ، اور یہ دو قومی نظریہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بنایا۔ فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تم ایک ہی امت ہو، وانا ربکم فاعبدون، اپنے رب کی ہی عبادت کرو، وتقطعوا امرہم بینہم، بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس امر کو توڑ دیا، اس امت سے الگ ہو گئے، تو جب الگ ہوئے تو وہ ایک الگ قوم کے طور پر ہوں گے۔ اور فرمایا کل الینا راجعون، ہر ایک کو پھر لوٹنا ہماری طرف ہی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعضهم اولیاء بعض، تم ان کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو اپنا سجن نہ سمجھو، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، یہ کفر ایک ہی ملت ہے، یہ ایک قوم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کفر جب ایک قوم ہے تو مسلمانوں کی بھی ایک قوم ہونی چاہیے۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو، ملی وحدت ہو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا المومنون کرجل واحد، مومنین تمام ایک جسم کی طرح ہیں، ایک آدمی کی طرح ہیں۔ ایک آدمی کیسا ہوتا ہے؟ اس کے بدن کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب پوری امت مسلمہ ایک ملت ہے، ایک وحدت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، تو پوری امت مسلمہ کے خوشی بھی ایک جیسی ہونی چاہیے، غم بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔
اور ایک دوسرے کا آپس میں درد ہونا چاہیے کہ کوئی میرا مسلمان بھائی تکلیف کے اندر ہے تو مجھے بھی اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے. یہ مقصد تھا حصول پاکستان کا. اور پھر قانونی مساوات. یاد رکھیں مدینہ المنورہ دنیا کی وہ پہلی اسلامی ریاست ہے، بلکہ وہ پہلی ریاست ہے کہ جس میں قانون سب کے لیے برابر تھا. سب کے لیے برابر قانون بنائے گئے. بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب کے لیے برابر قوانین. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آخری دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا کہ کوئی ہے جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، آ کر مجھ سے بدلہ لے لے. اور ایسی ریاست کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے مقابلہ میں خلافت کے دوران وقت کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اپنا معاملہ عدالت میں لے کر جاتے ہیں. دلیل موجود نہ ہونے کے سبب قاضی فیصلہ یہودی کے خلاف کر دیتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس فیصلے کو تسلیم فرماتے ہیں. یہ اسلامی ریاست ہے کہ اپنے غیروں کے لیے بھی قانون برابر ہے. اور کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک طرف وقت کا خلیفہ ہے اور دوسری طرف ایک یہودی ہے، کوئی فرق نہیں کیا گیا. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو اس ملک کے حصول کا ایک مقصد یہ تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہو. اور ایک بڑا مقصد کیا تھا کہ مسلم تہذیب و ثقافت کی ترقی ہو. ایسا نہیں کہ ہم اغیار کے پیچھے چلتے رہیں، بلکہ اس ملک میں آزادی کے حصول کے بعد دنیا کے سامنے ہمارے اعمال سے یہ اظہار ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور آئیڈیل اللہ رب العزت اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے. اللہ تعالی ہمیں مقصد حصول پاکستان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.